السلام علیکم جی۔ اللہ کا سب سے پہلے تو بہت شکر ادا کرتا ہوں میں کہ اللہ نے تھرسڈے کو مجھے خوبصورت صحت مند بیٹے سے نوازا، اللہ کا لاکھوں شکر ہے۔ اور آپ لوگوں کی دعائیں، جو آپ لوگوں نے مجھے میسیجز بھیجے، جو نیچے کامنٹس کے اندر اتنے ہزاروں نہیں ڈھیروں نیک دعائیں بھیجیں، اور ان سب کو بھی بہت شکریہ۔ اور اس حوالے سے تھوڑی سی ایک میں چیز، اپنی پورے 9 منتھ کی پریگنینسی کو تھوڑا سا میں نے سیکرٹ رکھا ہوا تھا، اور اب پوسٹ پریگنینسی کے حوالے سے ایک ٹاپک جو ہے وہ میں کوشش کروں کچھ ویڈیوز میں بناؤں۔ تھرسڈے والے دن، جس دن ہاسپٹل میں ہم تھے، بیبی ڈلیور ہوا، بہت سارے پیارے مومنٹ تھے، وہ بھی میں بتاؤں گا، لیکن اس میں سے ایک مومنٹ جو کہ پوسٹ پریگنینسی ڈپریشن کے حوالے سے ہے، میں بات کرنا چاہوں گا۔ خواتین، لڑکیاں کیوں جاتی ہیں، یا کیا وجوہات ہوتی ہیں، یا ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز کیسے ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو سارا دن ہم جب فیملی پاس تھی، پورا دن سب کچھ سب ٹھیک ہو گیا، ڈاکٹرز، ہاسپٹل، میڈیسن، سب کچھ، مدرس اور اپنے روم میں آ گئے۔ تو رات کو جب ہم مہمانوں سے سب سے فری ہوئے، آلموسٹ بی بی سامنے تھا ہمارے، اور میں اور بیگم لیٹ نائٹ 3 بجے میرے خیال میں ہمیں ٹائم ملا ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے روم میں، جب سب چلے گئے تو ہم دونوں جب سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے اسے ایک سوال پوچھا، اور وہ یہ سوال تھا کہ بتاؤ، پورے 9 منتھ اور اب پوسٹ ڈلیوری کے بعد پریگنینسی کیسی رہی۔ وہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ پورے 9 منتھ وہ انسٹاگرام پہ، سوشل میڈیا پہ ایک پریگنینسی کی جتنی بھی نیولی مدرز بنتی ہیں، ویڈیوز دیکھ رہی تھی، پکچر دیکھ رہی تھی، گوڑیوں کی، ماڈلز کی، ایتھلیٹس کی، کہ وہ پریگنینسی میں بڑی دکھ رہی ہوتی ہیں، ایکٹیو دکھ رہی ہوتی ہیں، اور جیسے پریگنینسی ہوتی 2-3 مہینے کے بعد، 2-3 مہینوں کے بعد واپس شیپ میں آ جاتی ہیں اور ایسے فٹ ماڈل بن جاتی ہیں۔ تو میں نے کہا، پوچھا اب بتاؤ کیسی پریگنینسی تھی، چونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ اس ایکسپیکٹیشن سے گزر رہی ہے، اور لڑکی گزرتی ہے، لیکن میں چپ تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اکثر سمجھاتا رہتا تھا، لیکن میں نے کہا جس دن پریگنینسی ختم ہوگی اس دن میں یہ سوال پوچھوں گا۔ میں نے کہا بتاؤ کیسی تھی، جو تم نے انسٹاگرام، سوشل میڈیا، ویڈیوز میں ماڈل جو اتنا بتاتی ہیں، اینکرز بتاتی، ڈراموں میں دیکھا ہوا، فلموں میں دیکھا ہوا، کیا ویسی تھی؟ اس نے کہا بالکل ویسی بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا پھر بتاؤ کیوں؟ کہتی کہ جو سویلنگ میرے فیس پہ ہوئی ہے، جو لوز سکن ہو چکی ہوئی ہے، جو دردیں، جو سکار، جو اسٹریچ مارک، جو پینز، جو مینٹل ایموشن حالت ہے اس ٹائم، جو چلنا پھرنا اٹھنا، باڈی کی فنکشنالٹی وہ نہیں رہی۔ تو میں یہ سوچ رہی ہوں، یہ اس کا جواب تھا کہ ویسا تو بالکل بھی نہیں ہے، حقیقت میں تو کچھ اور ہوتا ہے، حقیقت میں تو دردیں ہوتی ہیں، حقیقت میں تو پرابلم ہوتی ہے، حقیقت میں تو آپ کی باڈی میں اسٹریچ مارکس بنتے ہیں، آپ کا فیس سویل ہو جاتا ہے، آپ کی آئیز بالکل ڈارک سرکل، نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اور یہ جو غیر حقیقت کی دنیا ہے، یا سوشل میڈیا کی دنیا ہے، جو وہاں سے میں نے پڑھا ہوا تھا، مجھے لگ رہا تھا یہ ویسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو وہاں پہ میں نے اس کو جواب دیا کہ یہ چیزیں آپ کو اس پروسیس کے بعد پریکٹیکل لائف میں، حقیقی زندگی میں جو ایک مدر گزرتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے، میسی ہوتی ہے پریگننسی، وامٹنگ آتی ہے پورے تھرو آؤٹ 9 منتھ، بیوی کو، لڑکیوں کو وامٹنگ، نوزیا، انکمفرٹیبل فیلنگ، ویٹ گین، پھر ان کی یہ خواہش ہوتی ہے جو ان کو ایک پوسٹ پریگننسی ڈپریشن میں لے کے جاتی ہے، ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہے، ایک توقعات وہ لگا لینا، ایک آئیڈیل چیزوں کو دیکھ کے، میڈیا، سوشل میڈیا، ماڈلز کو، کہ بھائی واپس ہم وہیں آ جائیں گے، پریگننسی تو بڑی ایکٹیولی خوش ہو کے گزری، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ تو یہ ان سب لڑکیوں کے لیے، ماؤں کے لیے جو کہ اس سے گزر رہی ہیں، ان کے ڈپریشن کو انکریز کرنے میں ایک سب سے بڑا فیکٹر ان کی غیر حقیقی توقعات، امیدیں لگا لینا کہ پریگنینسی کے بعد یہ ہوتا ہے، یہ پریگنینسی یہ ہوتی ہے، جو انہوں نے کہیں پہ فلموں، ڈراموں اور سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت میں پریگنینسی میں آپ کو، آپ کے ہارمونز جب اوپر نیچے ہوں گے، باڈی ویسا فیل نہیں کرے گی، باڈی ویسا دکھے گی نہیں، باڈی ویسی فنکشن نہیں کرے گی، آپ کا جسم پھولے گا، فیس پھولے گا، آپ کو آپ کا ہسبینڈ، آپ کی فیملی، دوست احباب ایسی حالت میں دیکھیں گے کہ وہ کہیں گے یار یہ کیا ہو گیا، تو آپ چھپا نہیں سکتے اس کو۔ لڑکیاں کیا کرتی، چھپا لیتی ہیں اس کو، کانفیڈنس فیل نہیں کرتی۔ لیکن اگر آپ اس چیز کو فیس کرو،
اس پروسیس کو ایکسیپٹ کرو، اس سے گزرو، تو کہیں درجے آپ اس پریگنینسی کو انجوائے بھی کرو گے اور آپ حقیقت سے قریب رہو گے، اور آپ کو ذہنی پریشانی یا انگزائٹیز نہیں ہوگی۔ اور یہ سب لڑکیوں کے لیے ایک میسج ہے جو ایک پریگنینسی سے گزرتی ہیں اور پھر اس سے غلط امیدیں لگا لیتی ہیں اور پھر اس سے بعد میں ڈپریشن کے اندر جاتی ہے۔ اینی وے اس پارٹ کے اوپر میں مزید ویڈیو انشاءاللہ بناتا رہوں گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔